مگر اللہ کا وعدہ ہے نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو میں یہاں نکلتا تھا اور ادھر کرم ہو جاتا تھا. تو کئی آفرز میرے سامنے تھیں. کچھ اللہ والے تھے جو کہتے تھے مجھ سے کہ آپ اتنا دن بھر کام کرتے ہو اسکول میں دن بھر، اس کے بعد پھر آپ کو کہیں شام میں کہیں جانا پڑتا ہے، پھر رات کو لیٹ نائٹ آتے ہو. اگین ایٹ 8 o'clock in the morning you have to be at the school. صبح 8 بجے آپ کو اسکول پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اس کے لیے فجر کے بعد پھر اس کے بعد سونے کی گنجائش کچھ نہیں، تو وہ نیند کور اپ نہیں ہوگی، آپ کی طبیعت ایسی ہوگی ویسی ہوگی. تو آپ ایسا کریں کہ ایک نوکری چھوڑ دیں. سنی دعوت اسلامی کا جو نظریہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ایسا کریں گے نوکری چھوڑ دیں. ہم آپ کو اسپانسر کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ویسا کریں گے. تو شروع میں بڑا خوش ہوا میں کہ ہاں یہ تو بڑا اچھا ہوگا، کام پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سب کچھ انتظام ہو جائے گا، بس اپنا دین کا کام کرتے رہو. لیکن ہمارے بڑوں نے سمجھایا، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی نے، الحاج عثمان بھائی نے جو ہمارے بہت ہی پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، فاؤنڈرز میں سے، انہوں نے کہا کہ قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ فری بیٹھے ہو اور دین کا کام کر رہے ہو. قربانی تو یہ ہے کہ آپ دن بھر کے تھکے ماندے گھر آئے ہو، اب بستر پر جانے کا جی چاہتا ہے، لیکن دین کی قربانی دے کے آپ کہیں نکل جاتے ہو اور نعت کی محفل کرتے ہو. حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. جو شخص اپنے گھر سے حلال روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، ان کی کفالت کے لیے، تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے، صحابہ نے تجارت کی ہے، کام کیے ہیں الگ الگ. اگر آپ ٹریڈز دیکھیں گے، انبیاء کرام کے الگ الگ ٹریڈز دیکھیں گے، نبیوں نے کون کون سے کام نہیں کیے ہیں. کسی نے بڑھئی کا کام کیا ہے، کسی نے ٹیلرنگ کا کام کیا ہے. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ادریس علیہ السلام کپڑے سینے کا کام کرتے تھے. اس طرح سے ان پیشوں کو انہوں نے عزت بخشی کہ کل آپ کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھو کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں. یہ کام انبیاء نے کیا ہے، نبی نے کیا ہے. الحمدللہ بکریاں چرائی ہیں انبیاء نے. اچھا، بکریاں چرانے میں بھی کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں. جیسے ایک دین کی راہ میں ہم جب چلتے ہیں، خیر انبیاء تو انبیاء، ان کے مرتبے بلند ہیں. میں آپ اور میری سمجھ کے لیے سمجھاؤں آپ کو کہ ایک بکری چرانے والا جو اس کا نگہبان ہوتا ہے بکریوں کا، اس کے ساتھ ایک ریوڑ چلتا ہے. اس ریوڑ میں کچھ بکریاں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل اوبیڈینٹ ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں. وہ جیسے چلتا ہے اس کے پیچھے وہ سب چلتی ہیں، انہیں کنٹرول کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. مگر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی شریر ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی چھڑی ہاتھ میں رکھتا ہے، ذرا سی ادھر ہوئی تو ایک لگا دیا ایسے تو لائن پہ آ جاتی ہے. کچھ زیادہ شریر ہوتی ہیں جو لکڑی سے نہیں کنٹرول ہوتی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ایک رسی باندھ کے گلے میں وہ ایک ہاتھ میں پکڑے رہتا ہے ایسے. تو ادھر ایک چھڑی ہے، ادھر ایک رسی ہے، باقی پیچھے چل رہی ہیں. اور ایک ایسی کمزور ہوتی ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے جو چل نہیں پاتا، اس کو کندھے پہ اٹھا کے چلتا ہے. تحریک کا مبلغ اور نگراں ایسا ہی ہوتا ہے. کچھ جو چلتے ہیں وہ بالکل پیچھے برابر چلتے ہیں، گڑبڑ نہیں کرتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا سا ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں تو تھوڑا سا چپراک لگانی پڑتی ہے کہ سیدھے چلو ادھر. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ اچھلتے ہیں تو تھوڑا پکڑ کے چلنا پڑتا ہے. اور ایک کمزور ہے بیچارہ، اس کو لے کے چل رہا ہے. کتنا اچھا کنسپٹ ہے یہ کہ سب کو جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو، ساتھ لے کے چلو سب کو. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. یہ کوشش ہماری ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اپنا کام کریں. اور ہمارے بہت سارے ساتھی ایسا ہی کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور پھر دین کا کام کرتے ہیں. میں یہاں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ایک بہت سارا ینگسٹرز کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. دیر آر سو مینی ینگسٹرز سٹنگ ہے. وہ تحریک سے اس لیے قریب نہیں ہوتے ہیں کہ ابھی سب چھوڑنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے. ہم آپ کو ایسا نہیں کہیں گے کبھی کہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کے کیجیے. ود ان یور اون کیپیسٹی واٹ ایور یو کین ڈو،
آپ کی اپنی کیپیسٹی میں آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ تحریک کے ہی آدمی ہیں، ہمارے ہیں آپ. کیا ضروری ہے کہ صرف یہی آپ تحریک والا ہوگا؟ ایسا نہیں. اسی لیے ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے، اس کا نام ہے SDI امید. وہ ایجوکیشنل ٹیم ہے ہماری. اس میں ہمارے پاس پروفیسرس ہیں، ہمارے پاس لیکچررس ہیں، ہمارے پاس سائنٹسٹ ہیں، ہمارے پاس ایئر کرافٹ کو ریپیئر کرنے والے ایویشن کے مینٹیننس کے انجینئرس، میکینیکل انجینئرس ہیں، ہمارے پاس پیٹرو کیمیکل کو کنٹرول کرنے والے کیمیکل انجینئرس ہیں، ہمارے پاس HRs ہیں جو MBA کرنے کے بعد ریکروٹمنٹ اور اس کا گائیڈنس کرتے ہیں، ہمارے پاس IAS ہیں، IPS ہیں. ایسے ساتھی ہمارے پاس، جو ایک پوری ٹیم ہمارے پاس بنی ہوئی ہے. شاید یہاں پر آپ نے اس ٹیم کو انٹروڈیوس کیا یا نہیں کیا، لیکن نہیں کیا تو آپ کا سواگت ہوگا اگر آپ اس طرح سے آگے بڑھیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ. تو ایک براڈ کنسیپٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اسی لیے میں نے یہ طے کیا کہ آج سب کا تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا وہ پورا ڈیٹیل انٹروڈکشن، لیکن میں آپ کو کچھ گلمپسز دے سکتا ہوں کہ مسلم سائنٹسٹ نے کیا 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 ہے. اچھا، یہ جو میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. آپ یہ مجھ سے مت پوچھے کہاں سے لے کے آ گئے، آپ سب اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یو کین آل ایکسیس ٹو دیٹ انفارمیشن، اٹ از اویلیبل. اچھا، جتنے سائنٹسٹ آپ دیکھیں گے ان سب کی کچھ تصویریں بھی اس پر موجود ہیں. وہ تصویریں اس زمانے میں کیسے بنائی گئیں کیا اس کا وہ میں ڈیبیٹ میں نہیں جاتا ہوں، لیکن دے آل لک لائک علماء. وہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں سب علماء کی طرح لباس ملبوس نظر آتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ہماری اصل جو ہے وہ علم قرآن ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر جب ہم نکلتے ہیں کسی برانچ میں تو گمراہ نہیں ہوتے پھر، کیونکہ ہمارا بیس مضبوط ہوتا ہے. بہت ہمارا بیس مضبوط. آپ دیکھیں حکیم بھی جو پہلے ہوتے تھے وہ عالم پہلے ہوتے تھے پھر حکمت سیکھتے تھے. انجینئر بعد میں بنتے تھے، پہلے قرآن سیکھتے تھے، اس لیے ان کا بیس مضبوط ہوتا تھا. ہم نے تھوڑا سا آرڈر اس کا بدل دیا. قرآن منبع ہے، قرآن سرچشمہ ہے. منزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. ایوری تھنگ از کلیئرلی ایکسپلینڈ. میں صرف آپ کو کچھ سائنٹسٹ اور ان کی جو ایجادات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، صرف ان کے ٹاپکس بتاؤں میں آپ کو، ابھی ڈیٹیل میں نہیں. ڈیٹیل میں وقت رہا تو ایک آدھ دو کو میں ڈیٹیل میں لوں گا انشاءاللہ. الخوارزمی آپ دیکھیں گے ایک سائنسدان ہے. الگوریتھم اینڈ الجبرا. الجبرا دیکھا آپ نے؟ یہ ہماری ایجاد ہے. اس کے جو جنک ہیں نا یہ ہیں. آپ دیکھیں گے جابر بن حیان، کیمسٹری اینڈ الکیمی. کیمسٹری کے الگ الگ برانچز اب بن گئی ہیں، آرگینک کیمسٹری، ان آرگینک کیمسٹری، فزیکل کیمسٹری، اینالیٹیکل کیمسٹری، نیوکلیئر کیمسٹری. کتنی ساری کیمسٹریز ہو گئی ہیں، مگر اس کی جو بنیادیں رکھی ہیں وہ ہمارے سائنسدانوں نے رکھی ہے. یعنی ہم لوگ علم سے دور نہیں تھے. دنیاوی علم میں بھی ہم یکتا تھے اور دینی علم میں تو تھے ہی تھے الحمدللہ. بوتھ سائڈس. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ابن سینا کو پڑھیے، میڈیسن اینڈ فلسفی. میڈیسن، طب اینڈ فلسفی، فلسفہ، ان کے ماہرین میں ابن سینا کا شمار ہوتا ہے. الفارابی کو پڑھیے تو انہوں نے بھی فلسفی کی طرف توجہ دی. الکندی کو پڑھیے. آپٹکس اینڈ میڈیسن. آپٹکس سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو چشمہ میں نے پہن رکھا ہے نا یہ آپٹکس سے تعلق رکھتا ہے. اسی لیے اگر آپ کسی آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو دو طرح کے وہ آپ کو لینسز دے گا. لینسز کی الگ الگ پرکار ہوتے ہیں، الگ الگ ٹائپس ہوتے ہیں. دیر آر سو مینی ٹائپس آف لینسز. اس میں کانکیو لینسز ہوتے ہیں، کانویکس لینسز ہوتے ہیں. جیسی نظر کی خرابی ہوگی اس طریقے کا چشمہ دینا پڑے گا. تو یہ جو پراپرٹیز ہیں، لائٹ جو ہے، لائٹ جس کو عربی میں نور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں. اس کی ایک خصوصیت سائنسدانوں نے جو دریافت کی ہے وہ یہ ہے کہ لائٹ آلویز ٹریولس ان اسٹریٹ لائن. روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے. قرآن بھی روشنی ہے، اور ہم اسی لیے روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پر ڈیویشن ہے ہی نہیں.
ہمارے یہاں صراط مستقیم ہی ہے، اس لیے کہ علم بھی تو نور ہے، العلم نور، جس کے پاس علم آئے گا وہ صراط مستقیم میں ہی چلے گا، کیونکہ اس کے پاس نور ہوگا، علم آئے گا تو نور ہوگا، نور ہوگا تو آپ فزکس بھی کہتی ہے کہ نور سیدھا چلتا ہے، نور ٹیڑھا مڑا نہیں چلتا، لیکن نور کے راستے بدلتے ہیں کبھی کبھی، اس کے لیے کبھی لینسز آپ استعمال کریں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نور کا ریفلیکشن ہوتا ہے، کبھی ان شعاؤں کا ریفریکشن ہوتا ہے، تو یہ ریفلیکشن کیا، جیسے انعکاس جس کو کہیں گے، تو شعائیں منعکس ہوتی ہیں، اگر آئینے پر اگر آپ روشنی ڈالیں تو منعکس ہوگا، لیکن اس میں بھی ایک قانون ہوگا کہ اینگل آف انسیڈنس از اکول ٹو اینگل آف ریفلیکشن، جتنے زاویے سے وہ نور کی روشنی اس آئینے پہ پڑے گی اتنے ہی زاویے سے لوٹے گی، وہاں بھی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، وہاں بھی سیدھا پن ہی ہوگا، یہ اس کی خاصیت ہے۔ لیکن ریفریکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر روشنی کو ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں گزاریں گے، جیسے ہوا ہے یہ لطیف واسطہ ہے اور پانی ہے یہ کثیف واسطہ ہے، تو لطیف واسطے سے کثیف واسطے میں جب روشنی جائے گی فرام a lighter medium to a denser medium، انگلش میں بولوں تو when light travels from lighter medium to the denser medium it goes away، وہ پرپینڈیکولر سے وہ اوے جائے گی۔ جیسے آپ اگر کسی جس کے ذریعے سے آپ ابھی اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک اپنی اس ویژن کو پہنچا رہے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی دریافت بھی مسلمان سائنسدان نے کی تھی، پن ہول کیمرہ، اس کا نام رکھا تھا اس نے obscura، and his ideas influenced later developments in lenses and cameras، بعد میں انہی کے آئیڈیاز پر لوگوں نے اور ریسرچ کیا اور اس کے بعد نئی نئی دریافتیں ہوئیں۔ اب تو کیمرہ جو ہے ہمارے موبائل کے اندر آ گیا ہے، پہلے تو کیمرے والے کو خاص طور سے بلانا پڑتا تھا اور اس کو اسٹوڈیو میں جا کے اس کو دھونا پڑتا تھا، اب تو نہ دھونا ہے نہ پوچھنا ہے، کلک کرنا ہے اور نکال لینا ہے۔ اس کی بنیادیں کس نے فراہم کی تھی؟ مسلمان سائنسدانوں نے فراہم کی تھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے اور سائنسدان بھی ہیں جن کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ناصر الدین الطوسی، اسٹرونومی اینڈ میتھمیٹکس، اسٹرونومی سمجھتے ہیں ستاروں کی جو سائنس ہے، جو آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر ان کا سٹڈی کرنا، اس کا سلسلہ ایک مسلم سائنسدان نے کیا تھا۔ عمر خیام کو دیکھیے، میتھمیٹکس اینڈ پوئٹری، یہ بھی میتھمیٹکس، آج کل ہمارے بچے میتھس سے بہت ڈرتے ہیں، میتھس کے پیریڈ میں جانے سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی بنیادیں اگر ہم دیکھیں تو حساب کتاب پر ہماری بنیادیں ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا میں بھی حساب کے پابند ہیں اور آخرت میں بھی حساب کے پابند ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں حساب دینا ہوگا، مالک یوم الدین ہم سے حساب لے گا، اس لیے ہم یہاں بھی حساب برابر رکھتے ہیں۔ مسلمان کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہاں بھی حساب چاہیے۔ مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے، وہاں بھی حساب چاہیے۔ مسلمان پراپرٹی کو برابر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، وہاں بھی حساب چاہیے۔ مسلمان بہت سارے اور بھی کام کرتا ہے جہاں پر حساب کی ضرورت ہوتی ہے، وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں بھی علماء حساب سیکھتے ہیں، وہاں بھی حساب چاہیے۔ تو حساب کی بنیادیں ہمارے بزرگوں نے فراہم کی تھیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں علم سے بھاگنا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا میں پڑھنا چاہیے، گریجویشن کرنا چاہیے، یونیورسٹیز میں جانا چاہیے، ریسرچ کی فیلڈ میں جانا چاہیے، لیکن ساتھ میں اس طرح جانا چاہیے کہ ہم امانت دار ہوں، ہم سچے ہوں، ہماری نگاہیں نیچی ہوں، ہماری زبان میں شائستگی ہو، ہمارے انداز میں متانت ہو، ہمارا کردار بہترین ہو، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، نہ ہماری زبان سے تکلیف پہنچے، نہ ہمارے ہاتھ سے تکلیف پہنچے، بلکہ دنیا دیکھ کر یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، اس لیے اس کو یہاں برابر ایڈمیشن دے دو تاکہ ہمارے کالج کا نام اچھی طرح سے ہو جائے۔ یہ کلچر ہم کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ سنی دعوت اسلامی اس کی طرف آپ کو دعوت دیتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے تو گالی دے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے تو مستی کرے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے تو چھیڑخانی کرے گا، بلکہ ہماری عزت یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان ہے تو نگاہیں نیچی کر کے چلے گا اور اللہ کے رسول کا نام ہم زبان پر لیتا ہوا وہ پڑھائی اچھی کرے گا اور ملک کا بھی نام روشن کرے گا، نیشن کا بھی نام روشن کرے گا، امت کا بھی نام روشن کرے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے اور دوسرے سائنسدان ہیں۔ ابن بطوطہ کو پڑھ لیجئے، جغرافی اینڈ ٹریول رائٹنگ، جغرافیائی جو کیفیتیں ہیں، زمین کی کیفیتیں، آسمان کی کیفیتیں، سیاروں کی کیفیتیں، ستاروں کی حرکتیں، سورج کی شعاعیں،
ہوا کے اثرات، ٹیمپریچر کی کیفیتیں، سوائل کی کیفیتیں، زمین کے اندر نیچے جو تحت الثرى کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کی جو سٹڈی کی بنیادیں رکھیں وہ ابن بطوطہ نے رکھی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑا ٹریولر رہا۔ ٹریولر کے معنی سمجھتے ہیں؟ پوری دنیا میں سفر کرنے والا۔ تو لوگ سفر تو کرتے ہیں، ہم لوگ میں سے ابھی ہم لوگ روز سفر کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ان سفر کے حالات کو لکھتے ہیں؟ کوئی نہیں لکھتا۔ لیکن یہ جو سفر نامہ لکھنے کی ابتدا اگر کسی نے کی تھی تو ابن بطوطہ نے کی تھی۔ اس کے مخطوطات کو اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رائٹنگ سکلز کیا ہوتے ہیں۔ ہم لوگ زبان سے بولتے بھی ہیں تو ہمارے جملے بھی نپے تلے نہیں ہوتے ہیں، اپنی زبان ہم ٹھیک سے نہیں بول پاتے ہیں، تو ہم انگلش ہم ٹھیک سے کہاں سے بولیں گے یا عربی کہاں سے بولیں گے؟ لیکن ہمارے اکابر میں سے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب وہ بولتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، اور جب وہ لکھتے تھے تو موتیوں کی لڑیاں بج جایا کرتی تھیں۔ یہ ہماری ہسٹری رہی ہے، یہ ہماری تاریخ رہی ہے، اور اس تاریخ کے پیچھے اگر ہم جائیں، اس لیے کہ حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب اعظمی اکثر ہمارے اجتماعات میں اور اپنے بیانات میں اکثر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے مستقبل کی بنیادیں اپنے ماضی کے اوراق پر تعمیر کرتی ہیں، اور وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں جو اپنے ماضی کو بھول جایا کرتی ہیں۔ تو اسی لیے قرآن نے بھی ماضی کے واقعات کو بیان کیا ہے، اگلی امتوں کے واقعات کو بیان کیا ہے، پہلے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ان سے درس لینے کا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ کہہ کے عبرت حاصل کرو، وہ عبرت کے لیے۔ یہاں تک کہ زمین میں سیر کرنے کے لیے جو ہم کو پروموٹ کیا گیا وہ بھی اسی لیے کہ آپ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور اس کی قدرت کو دیکھ کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ۔ تم ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کرو، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر ان سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر ان سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی